الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين اللہ پاک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے خاص، ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ حضرات ذی وقار، میں نے آپ احباب کے سامنے ایک قرآن مجید کا چھوٹا سا مقام تلاوت فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، آج کے جمعۃ الخطبہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق کون لوگ ہیں، ان دو لوگوں کا تذکرہ کروں گا۔ ایک تو رحمت الہی پانے والے لوگ، وہ متقین ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا بندہ ایسا ہے جسے صبر اور تحمل تکالیف پہ
ویلا نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں بندوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما دیتے ہیں۔ رحمت کے سبب اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کرنا ہے، یہ تو بے شمار اسباب ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں یہ دو آپ حضرات کے پیش گزار کروں گا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ تعالیٰ کا پیار ہر بندے کو حاصل نہیں ہوتا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی متلاشی اور رحمت کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی اپنی محبت عنایت فرما دیتے ہیں۔ حضرات، رحمت اور برکت حاصل کرنا اور کیسے حاصل ہوگی، اس کو حاصل کرنے کے لیے متقین بننا پڑے گا، صبر و تحمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی قریب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو محسنین ہیں اور محسنین سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں پہ ہے، قریب، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ کس چیز میں؟ مال و دولت میں قریب ہے، حسن و جمال کے اعتبار سے قریب ہے، اپنے نسب و نامہ کے اعتبار سے قریب ہے؟ فرمایا نہیں، من المحسنین ہے، نیکیوں کے اعتبار سے، قرآن کی تلاوت کو اعتبار کرنے سے میرے قریب ہے، اور جو بندہ میرے قریب ہو تو میں اسے ضائع نہیں کیا کرتا۔ رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت، عام اور سادہ سی مثال اور عام فہم مثال۔ اگر ایک آدمی، ایک باپ اپنے بچے کو 500 روپے دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ بیٹا گوشت لے کے آؤ، اور گوشت بھی اچھا اور عمدہ قسم کا لے کے آنا، بیکار سا گوشت نہ لے کے آ جانا۔ اب اس کا بیٹا باپ کے حکم کی وجہ سے جائے گا، کہنا مانے گا، اب جا کے قصاب کی دکان کے اوپر کھڑا ہوگا، گوشت کو دیکھے گا کہ اگر اس کو پانی گوشت کو زیادہ لگا ہوا ہے تو وہ نہیں دے گا، ایسے گوشت کو تلاش کرے گا جس میں پانی کم لگا ہوا، کیونکہ پانی کا وزن شامل ہو جائے تو گوشت کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ ایسا گوشت تلاش کرے گا جس میں پانی کی مکسنگ، پانی کم ہو۔ مکسنگ تو آج ہر مسلمان کرتا ہے اور یہ گناہ ہے، لیکن یہ گوشت کو تلاش کرے گا، اچھا گوشت اسے جو ملے گا وہ لے کے ابا جان کے پاس آ کے پیش کر دے گا۔ اب اس بچے نے ایک دکان سے جا کے گوشت نہیں لیا، بلکہ 7 سے 8 دکانیں جا کے پھرا ہے، پھر اس کو جا کے گوشت ملا ہے۔ اس سے پہلے اسے اچھا گوشت ملنے والا نہیں ہے۔ ایماندار لوگ بھی موجود ہیں دنیا کے رات میں، وہ پانی کے بغیر بھی گوشت کو بیچتے ہیں۔ یہ بچہ گوشت لا کے اپنے باپ کے ہاتھ میں تھماتا ہے، باپ دیکھتا ہے بیٹا آج آپ نہایت عمدہ گوشت لائے ہو، بہت پیارا گوشت لائے ہو۔ باپ تعریف کرتا ہے کہ نہیں؟ باپ تعریف کرتا ہے۔ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کا ایک حکم مانے تو باپ اس کی تعریف کرتا ہو، اس پہ خوش ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت میں آ کے 1 منٹ کے لیے اللہ کے دربار میں آ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، کیا وہ رحمان خوش نہیں ہوتا ہوگا؟
اس باپ کے منہ سے اگر دعائیں نکل سکتی ہیں، میرے بیٹے کو اللہ کامیاب کرے، بڑا دانشور ہے، بڑا عمدہ گوشت لایا، ابھی تو اتنی عمر ہی نہیں، اتنا عقل مند، اتنا اچھا بن گیا ہے، یہ باپ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے، میرے دربار میں آیا ہے، پیسے لے کے نہیں، نیکیاں لے کے نہیں، مال و دولت اور خزانے لے کے نہیں، فیکٹریاں لے کے نہیں، عمارتیں کوٹھیاں لے کے نہیں آ رہا، بلکہ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے اس رحمت کے در پہ آ رہا ہے، اللہ کے دربار میں آ رہا ہے۔ رحمان کے عرش کے نیچے سب سے پیاری اور مقدس جگہ وہ مساجد ہے، اس میں یہ بندہ آتا ہے اور آ کے سجدہ رہے لوگے۔ اب ساتھ کے پاس کیا تو مال و دولت لے کے گیا تھا، پھر دوست ملا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنے کے لیے پیسے نہیں لگتے، مال و دولت خرچ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ مفت میں آؤ اور آ کے اپنے گناہوں کو بخشوا کے نیکیوں میں تبدیل کر کے چلے جاؤ، اللہ کی رحمت تم پہ نازل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ نرمی کو، پیار کو، شفقت کو، دوسروں کے ساتھ اخوت بھائی چارے کو یہ رحمت کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں، پیار کہتے ہیں۔ یہ ہے رحمت کا معنی، نرمی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کوئی سختی کی ہے؟ کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہم پہ اللہ تعالیٰ نے شفقت بھی کی ہے، پیار بھی کی ہے، محبت بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں ہمیں کھانے کے لیے بھی دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے کتنے مشروبات بنائے ہیں، ہم یہ بھی نہیں گن سکتے۔ ہم کھانے کیا گنے، ہم فصلیں کیا گنے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پھل، کتنی سبزیاں، کتنی اشیاء ہمارے کھانے اور پینے کے لیے بنائی ہے۔ ہم تو ایک مشروبات کو اٹھائے، ساری کائنات مل کے مشروبات کو وہ ایک جگہ جمع نہیں کر سکتی کہ اتنے مشروبات جو رحمان کی عرش کے نیچے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پینے کے لیے بنائے ہیں، تو ایک مشروب جب یہ اکٹھا نہیں کر سکتے، جب اس کو شمار نہیں کر سکتے، تو رب کی رحمتوں کو کس طرح شمار کرو گے؟ رب کی برکات کو کس طرح شمار کرو گے؟ حضرات، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ ایک روایت لائے، فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کے بول بوتے داخل نہیں ہو سکتا، اپنی نیکیوں کے بل بوتے داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جنت میں کوئی بندہ اپنی نیکیوں کے بل بوتے نہیں داخل ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی جی ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو سیاہ کار ہیں، اللہ کے نبی جی ہم سے تو گناہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جی ہم تو خطائیں اور غلطیاں کرتے ہیں، کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بل بوتے جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ تو اتنی عبادتیں کرنے والے، اتنے رکوع اور سجود کرنے والے، اتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال و دولت کو خرچ کرنے والے، کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا نام، جی ہاں، اگر میں محمد امام الانبیاء، فرشتوں کا بھی امام ہے، نبیوں کا بھی امام ہے، انسانوں کا بھی امام ہے، جنوں کا بھی امام ہے، دنیا کائنات کی ہر مخلوق کا امام ہے، کہتا ہے اگر میں بھی جنت میں داخل ہوں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے ہی جنت میں داخل ہوں گا، اس سے پہلے جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا۔ پتہ لگا اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی برکات کو حاصل کرنا چاہیے۔ جو یقین مانیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے وہ بندہ پریشان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے وہ بندہ غم زدہ ہے، جو بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اس کے دل کے اندر تقویٰ جیسی نعمت موجود نہیں ہے، جو بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے اس کے دل کے اندر صبر و تحمل کا مادہ نہیں پایا جاتا، برداشت کا مادہ نہیں پایا جاتا۔ پتہ لگا اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اس سے دعائیں کرنا پڑے گی، اس سے جڑنا پڑے گا، اس سے محبت کرنا پڑے گی۔ حضرات، عام سی مثال، ہر بندے کی فطرت ہے،
کسی نہ کسی شخص سے پیار ضرور کرتا ہے، محبت ضرور کرتا ہے، اگرچہ دوسری طرف پیار کرنے والا رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو، حسب نسب کا نیچا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ محبت ضرور کرتا ہے۔ اب ایک بندہ جب دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے، ان کی محبت کے لمحات اور ان کی محبت اور عقیدت کس قدر پہنچ جاتی ہے۔ اگر دونوں محبت کرنے والے ہیں تو ایک دوسرے کو تکلیف میں رہنا یہ گوارا نہیں کرتے۔ اگر ایک بندے کو تکلیف آئے تو دوسرا اپنے آپ میں اس کو تکلیف کو سمجھتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنی پوری کوششیں کرتا ہے۔ حضرات یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی والدہ کے ساتھ سردیوں میں آگ جلا کے بیٹھے ہوئے آگ سیک رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کہتی ہے بیٹا ہاتھ پیچھے کر لو، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میرے لال کے ہاتھ جل جائیں۔ فرمایا اماں جان اتنی محبت کہ دنیا کی آگ میرے ہاتھ کو نہ لگے، میرا ہاتھ نہ جل جائے۔ اگر ماں اتنی زیادہ محبت کرتی ہے تو وہ رحمان 99 درجے زیادہ اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا وہ گوارا کرے گا کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟ حضرات یہ ہے رحمت، یہ ہے برکت جن کو حاصل ہو جائے، جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو گئی وہ بندے جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ بندے غلطیاں نہیں کریں گے، سیاہ کاریاں نہیں کریں گے، بدکاریاں نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، غیبت نہیں کریں گے، دوسروں پہ تہمت اور طعن و تشنیع نہیں کریں گے، ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ اب ذرا ایک منٹ کے لیے اپنا محاسبہ کرو، کیا ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے؟ اللہ کی جس پہ رحمت ہوگی وہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑا ہے؟ جس بندے پہ اللہ کی رحمت ہوگی وہ بندہ غیبت نہیں کرے گا۔ کیا ہم نے غیبت کو چھوڑا ہے؟ جس بندے پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی وہ زنا نہیں کرے گا۔ کیا امت مسلمہ نے زنا کو چھوڑا ہے؟ جو بندہ جس بندے پہ اللہ کی رحمت ہوگی اس کی آنکھوں کے اندر حیا ہوگا۔ کیا ہماری آنکھوں کے اندر حیا موجود ہے؟ جس بندے پہ اللہ کی رحمت ہوگی اس کے کان برائی کو نہیں سنیں گے، گانوں کو نہیں سنیں گے۔ حضرات ایک ایک چیز کا تذکرہ کروں تو وقت بہت درکار ہے، لیکن یہ مختصر گھڑیاں اپنے آپ کا محاسبہ کریے، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کتنا سمیٹا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیا ہم نے اپنی آنکھوں کے ذریعے نیچے اترتا دیکھا بھی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نماز میں کھڑے ہیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کے الفاظ گئے۔ فرمایا آقا کائنات نے نماز کے بعد فرمایا اے پیارے اگر تو یہ الفاظ دہراتا رہتا اور کہتا رہتا آج صحابہ کرام آسمان سے فرشتوں کو اترتے سارے صحابہ دیکھ لیتے۔ یہ فرشتے اس رحمان کے اذن کے مطابق نیچے اترتے، اس کی مرضی کے مطابق کرتے، اس کی مرضی کے مطابق اٹھتے بیٹھتے رکوع اور سجود کرتے ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ اشرف اور اعلیٰ مقام والی ذات اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات میں بنائی ہے تو وہ انسان کی بنائی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور زیادہ مقام والا کوئی نہیں ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کیجیے، اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کیجیے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے دو سبب، ایک پہلا نمبر تقوی۔ تقوی چیز کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں ایمانداری کو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بے ایمانی نہیں کرنی، فریب نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، گناہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر سجدہ ریز ہو کے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی، اسے تقوی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، فرمایا کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ کے نبی سے تقوی کے مطابق کوئی سوال کیا تھا؟ فرمایا جی ہاں میں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ فرمایا آقا کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ آقا کائنات نے فرمایا تھا، ایک مثال دے کے بات سمجھائی تھی کہ اگر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو ادھر سے گزرنا تو بندہ کیسے گزرے گا؟ اپنے دامن کو بچا کے، اپنے تہمت کو، اپنی شلوار کو اوپر کر کے کہ کہیں یہ کانٹے میری شلوار کو نہ لگ جائے، یہ میری شلوار نہ پھٹ جائے، پھر اپنے وجود کو بچائے گا، میرا وجود زخمی نہ ہو، خون نہ نکلے، بلکہ بچ کے سمٹ کر یہ نکلے گا، ایسا راستہ اختیار کرے گا جہاں پہ کانٹے نہیں ہوتے۔ آقا کائنات نے فرمایا
اگر اسی طرح اگر بندہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ کے، اپنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں سے بچ کے، یہ بندہ تقوی اسی چیز کا نام ہے، جب گزرے تو اس طرح گزرے کہ گناہ بہت زیادہ آئیں گے، راستے میں رکاوٹیں بہت زیادہ آئیں گی، تقوی کو اپنانے کے لیے جھوٹ بولنے پڑیں گے، لیکن یہ جھوٹ کو چھوڑے گا، زنا کو چھوڑے گا، بدکاری کو چھوڑے گا، سیاکاریوں کو چھوڑے گا، بدکاریوں کو چھوڑے گا، غیبتوں کو چھوڑے گا۔ جب یہ چھوڑتے ہوئے اس گناہ کی اس جگہ سے گزرے گا، جب یہ گزر کر ادھر پہنچے گا، آخر میں رستہ کون سا ہے؟ وہ جنت کا رستہ ہے، ادھر جا کے پہنچے گا۔ فرمایا کہ اس طرح بندہ گزرے گا، فرمایا جس طرح ایک چھوٹا چھوٹا کانٹا بندہ اس سے بچتا ہے کہ کہیں وہ مجھے زخمی نہ کر دے، تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کرو کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ ایک بہت بڑا پہاڑ بن جائے جو کل قیامت کے دن تمہارے کندھوں پہ ڈالا جائے گا اور تم اٹھا ہی نہ سکو، تو پھر کیا کرو گے؟ اس سے رحمت کا سوال کرنا ہے، رحمت کے سوال سے تقوی مانگنا ہے، تقوی کو اپنانا ہے، گناہ کو چھوڑنا ہے، سیاکاریوں کو چھوڑنا ہے، بدکاریوں کو چھوڑنا ہے، صرف تقوی کو اپنانے کے لیے۔ جب تقوی اپناؤ گے تو پھر رب کی رحمت اتر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر پریشان ہو، غم زدہ ہو، بیماری آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اتار دیں گے، اللہ اپنی رحمت کو اتاریں گے، تیری دنیا بھی بہتر فرما دیں گے، تیری آخرت بھی بہتر فرما دیں گے۔ تقوی اہل مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تقوی کیوں اپنانا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے تقوی اختیار کر لو، حق تقاتہ، جس طرح تقوی اپنانے کا حق ہے۔ اللہ تقوی کو اختیار بھی کر لے، ملے گا کیا؟ ولا تموتن، اور تم اس حالت میں فوت ہو جاؤ، وانتم، اور تم مسلمان ہونے کی حالت میں تم فوت ہو جاؤ، تمہارے سینے میں تقوی ہو اور تم فوت ہو جاؤ، یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے۔ اگر تمہارے سینے میں تقوی ہے اور تم پہنچ چکے ہو رحمان کے پاس، اللہ تمہاری ساری غلطیوں کو معاف فرما کے تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ یہ ہے تقوی۔ موت آئے تقوی پہ، موت آئے قرآن مجید پڑھتے ہوئے، موت آئے حدیث مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے، حدیث مبارکہ سے محبت کرتے ہوئے، امام کائنات سے پیار کرتے ہوئے موت آئے۔ یہ موت بھی بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عالی شان ہے۔ تقوی بڑی عظیم نعمت ہے۔ کیا ہم نے تقوی کی کبھی مٹھاس دیکھی ہے؟ تقوی کیسے کسے ہے؟ کبھی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہو؟ تقوی نظر نہیں آتا، مارکیٹ سے پیسوں کے ذریعے نہیں ملتا، مال و دولت کے ذریعے خریدا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ تقوی کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ رحمان کی عدالت میں آ کے، رحمان کے دربار میں آ کے، اپنے گناہوں کا کشکول بنا کے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا اور کہنا اے رحمان تیرے دربار میں آیا ہوں گناہگار، ہوں سیاکار، ہوں بدکار، لیکن اللہ تیرے رحمت کا سوالی ہوں۔ اللہ تو نے کہا ہے تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے لیکن تیری رحمت سے کم ہے۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، میری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب تم اللہ کے دربار میں آ کے اپنے گناہوں کو معافی مانگو گے، اللہ تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے تقوی۔ کیا ہم بھی کبھی زندگی میں ایک دفعہ ایسے کیا ہو؟ کبھی بھی ایک لمحہ ہماری زندگی میں ایسا نہیں تو ہماری زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم اپنے کاروبار میں سارا دن مشغول ہیں مال و دولت کمانے کے لیے۔ بھائیو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا، کتنی زندگی کما لو گے؟ 60 سال کما لو گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، اب کمانے میں سکت نہیں ہے۔ اب بتلاؤ کہ کھانے کے لیے رزق جو تیری رگوں کے اندر پہنچانا ہے وہ کس نے پہنچانا ہے؟ وہ کس نے ذمہ لینا ہے؟ جب تو چھوٹا سا بچہ تھا تیرے پیٹ میں کون رزق ڈالتا رہا ہے؟ جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا وہاں پہ دودھ کی نہریں بھی نہیں تھی، وہاں سے کیسے کھانا پہنچتا رہا ہے؟ وہاں تیری کیسے پرورش ہوتی رہی ہے؟ تیرے پہ میں نے اتنی رحمتیں کی ہیں، تیری آنکھیں میں نے کتنی پیاری بنائی ہیں، بتلا تو مجھے اس کا بدلہ دے سکتا ہے؟ تیرا میں نے چہرہ کتنا خوبصورت بنایا ہے، تیری زبان، تیرا کان، تیرے ناک کتنے خوبصورت بنائے ہیں۔ جب تو ماں کے بطن سے باہر آ گیا ہے
یہ میں نے تجھے عقل اور فہم دی ہے کہ ماں کی چھاتی کے ساتھ چھونے لگنا ہے، میرا خان نے عرش پہ بیٹھتے ہوئے تیری ماں کی چھاتی کے اندر دودھ کو ڈال دینا ہے، اور تجھے یہ سمجھتی ہے ماں کی چھاتی کے ساتھ لگنا تیرا کام ہے، اس ماں کی چھاتی میں دودھ کی نہروں کو جاری کرنا میں رحمان کا کام ہے۔ اس وقت دودھ پیتا رہا۔ جو ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں انہیں پتہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ رات کو سوتے نہیں ہیں، بچوں سے محبت ہے نا، بچوں سے پیار ہو، بچہ بیمار ہو ماں ساری رات نہیں سوتی، ساری رات جاگتی رہتی ہے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، میرے بچے کو اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کو کھانسی نزلہ لگا ہوا ہے، ماں دوائیاں کھلانے پہ لگی ہوئی ہے۔ حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماں کی ممتا کتنی ہے؟ ماں اپنے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور ماں یاد رکھنا ماں کیسی عظیم ہستی ہے، ماں اپنے بچے کے سامنے روتی بھی نہیں ہے، روتی ہے لیکن اپنے بچوں کے سامنے نہیں روتی۔ ماں یہ ایسا عظیم رشتہ ہے، ماں اپنے بچوں کے سامنے نہیں روئے گی اور اپنے بچوں کو رونے بھی نہیں دے گی، لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے بچہ بیمار ہوتا ہے، ماں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے یا نہیں؟ لے کے جاتی ہے، ڈاکٹر ٹیکا لگاتا ہے، سوئی چبوتا ہے، بچہ روتا نہیں ہے؟ کیا ماں کی ممتا مر گئی ہے؟ تکلیف پہنچانے کے لیے خود ڈاکٹر کے پاس لے گئی ہے، ڈاکٹر نے کڑوی دوائی لکھ دی ہے، بچہ نہیں پیتا، دوائی کو پھینکتا ہے، اچھالتا ہے، گولیاں نہیں کھا سکتا، لیکن ماں زبردستی اس کو کھلاتی ہے۔ کیا بتلاؤ آج اب ماں کی ممتا مر گئی ہے؟ ماں کی محبت ختم ہو گئی ہے؟ ماں کا پیار ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، ماں کا پیار باقی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا دوائی کھائے گا، اس کے معدے میں پہنچے گی، یہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں کے پیٹ، ماں کی دوائی کھلانے کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف نہیں ہوتی کہ میرا بچہ تڑپ رہا ہے اور بلک رہا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ شفا یاب ہو جائے گا۔ وہ رحمان ہمیں بھی اپنے در میں لا کے تکلیف اور گناہ سے دور کر کے، مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، رونا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، کڑوی دوائی کھانی پڑے گی، لوگوں کے تانے سہنے پڑیں گے، لوگ نہیں چاہتے آپ نیک بنو۔ اب دو ہمسائے ہیں، ایک نمازی ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی، غلطی ہر بندے سے ہوتی ہے، کہتے ہیں ہاں چلو ویکھیا بڑا نمازی پرہیزی ہے تو، پتہ ہے کتنی نمازیں پڑھتا ہے، ہمیں پڑھتا ہے اس کی نماز کو اچھالتے ہو یار، تم وہ نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟ وہ رحمان کے لیے پڑھتا ہے، تم کس کو گلا دیتے ہو؟ اس کو نہیں دیتے ہو، اس رحمان کو گلا دیتے ہو۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اتنے رحمان کے بغاوت سے، یار بندے ہر سے گناہ ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہوا تم اس کو مجروح کرو، اس کو کچھ کہہ دو، لیکن رحمان کی عزت کو کیوں چھلتے ہو؟ رحمان کی رحمت کے کیوں تم انکار کرتے ہو؟ حضرات رحمان کی رحمت کا انکار نہ کرو۔ اگر وہ نمازی یا پرہیزی یا نیک عمال کرتا ہے، کس کے لیے؟ تیرے لیے کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے کرتا ہے؟ نہیں، وہ رحمان کے لیے کرتا ہے۔ تو نے کس سے گلا کیا ہے؟ اور رحمان سے گلا کیا ہے، جس رحمان نے ساری زندگی تجھے کھلایا پلایا ہے، جس رحمان کی ساری زندگی تیرے لیے ہے، جس رحمان نے ساری زندگی تجھے کھلایا پلایا ہے، جس رحمان کا تو کھاتا ہے، جس رحمان کا تو پیتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے یار۔ ساری بغاوتیں اسی کے لیے، ساری نافرمانیاں اسی کے لیے ہیں۔ دنیا کے رات میں اور نافرمانی کرنے والا تجھے کوئی نہیں ملا جس کی تو نافرمانی کرتا، وہ رحمان ہی ملا تھا جس کی رحمت کی تو شکایت کرتا۔ تو اس کی رحمتوں کو اکٹھا کرنا چاہے، تو اس کی رحمتوں کو ایک جگہ پہ، ایک چیز کو ساری کائنات والے مل جائیں، جن اور انسان مل جائیں، سارے تعریف میں کلمات میں لکھنے پڑ جائیں، سارے درخت یہ کلمے بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، پھر بھی اس کی ایک رحمت کو لکھا نہیں جا سکتا۔ اس کا گلہ کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو مسلمان، ہو کلمہ توحید پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے۔ حضرات یہ تقویٰ نہیں، یہ منہج عمل نہیں ہے، یہ رحمان سے بغاوت ہے، یہ رحمان کی رحمت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہر بندہ تان و تشنیع دینے پہ لگا ہوا ہے، ہر بندے کا کام ہے دوسرے کو ہیج کرنا، دوسرے کو نیچا کرنا ہے۔ یہ کس نے تمہیں سبق دیا ہے؟ یہ قرآن نے، حدیث نے سبق دیا ہے؟ کہاں سے تم نے یہ سبق پڑھا ہے؟ یہ اہل مغرب نے تمہیں سبق پڑھایا، انگریز نے تمہیں سبق پڑھایا۔ حضرات بڑی معذرت کے ساتھ اپنے بچوں کو صبح صبح اعلان ہوتے ہیں، مساجد میں اعلان ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیج دو، کس کے لیے؟ قرآن مجید کی تعلیم پڑھنی ہے۔ 10 دفعہ اعلان کیے جاتے ہیں مساجد میں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ لیکن ماں صبح صبح بچے کو اٹھاتی ہے، بچہ نہیں اٹھتا، اٹھاتی ہے تھپڑ مار کے مسجد میں سپارہ دے کے ہاتھ میں بھیج دیتی ہے۔ اب مسجد میں آیا اس کے کپڑوں کی پاکی کو نہیں دیکھا، بچہ رات کو سویا، بچے کو کیا پتا اس نے پیشاب کر دیا ہو۔ اب مسجد میں آیا، رحمان کے دربار میں آیا، ماں کی ڈیوٹی تھی کہ جب بچہ مسجد میں آئے اسے اچھے کپڑے پہنا کے بھیجے۔ اس رحمان نے کہا تھا کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
جب قرآن مجید کو تھامو تو تم پاک ہو. ماں نے نورانی کہتا قرآن مجید دیا ہے, مسجد میں بھیجا ہے, اب بتلاؤ یہ بچہ کیا سیکھے گا؟ آ کے مسجد میں آیا ہے کہ اس کے کپڑوں سے پیشاب کی بدبو آ رہی ہے یا رحمان کے گھر میں آیا ہے؟ اب بتلاؤ ہم پہ اللہ کی رحمت نازل ہو یا کیا ہو؟ اب ہم پہ پریشانی آئی یا کیا ہو؟ ہم پہ بیماریاں نازل نہ ہو تو کیا ہو؟ اب ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں. ہم نے اتنے گناہ کر کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا نا ابھی تک, یہ اللہ کے پھر بھی مہربانی, پھر بھی رحمت ہے. اب مسجد میں آیا, مسجد میں آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, بچے کتنے ہیں؟ 100 کی تعداد میں, 70 کی تعداد میں, ایک ایک محلے کے اندر, ایک بستی کے اندر ایک قاری صاحب پڑھانے والے ہوتے ہیں اور سارے بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں. اب آدھا گھنٹہ ہوتا ہے پڑھنے کے لیے. اب اگر کوئی بچہ لیٹ بھی ہو جائے نا, ماں مسجد کے دروازے پہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹے کو جلدی بھیجو گھر, آپ کو نہیں پتا تھا بیٹے نے اسکول جانا تھا. اب ماں بچے کو لے جاتی ہے اور جا کے اس کے رات کو کپڑے پریس کر کے رکھ دیے ہیں, اس کی یونیفارم دھو کے اچھی طرح استری کر کے ہینگر پہ ٹنگی ہوئی ہے, کہیں یہ نہ ہو صبح واپڈا والے بجلی بند کر دیں اور میرا بچہ اسکول جانے سے رہ جائے. اب اسکول کو تم نے اتنی ترجیح دی, اب رب کی رحمت نازل ہو یا کیا ہو؟ اب تم میں پریشانی ہے نہ ہو کیا ہو؟ اب تمہاری اولادیں نافرمان نہ ہو تو کیا ہو؟ حضرات اب بچے کو تیار کیا, یونیفارم کھلائی, کھانا کھلایا, باپ اسکول میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے, اسکول میں چھوڑنے کے لیے موٹر سائیکل پہ بٹھایا ہے, بچے سے پیار و محبت کی باتیں کر رہا ہے. بٹھانے کے بعد اسکول سے بھیجنے سے پہلے, دروازہ اتارنے سے پہلے بیٹے کو خرچی دیتا ہے, بیٹا یہ 20 روپے ہیں, اس کو خرچ لینا, اسے کھا لینا. باپ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ باپ کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اہل مغرب کو, کلچر کو سمجھ کے آج امت مسلمہ کا بچہ اگر سکول اور کالج میں جائے تو اچھے یونیفارم پہ کے جائے, رب کے دربار میں آئے تو اس کی کپڑے کی تحریک کا پتہ نہ ہو, اس کے کپڑے ہی پاک نہ ہو. حضرات آپ دیکھ لیں, جتنی بڑی مجالس میں دیکھ لیں, جتنے بڑے عہدے داران کو دیکھ لیں, آپ کسی شادی میں جائیں, آپ گندے کپڑے پہن کے جائیں گے؟ نہیں پہن کے جائیں گے. آپ کے پاس جو سب سے اچھا سوٹ ہوگا نا, وہ شادی پہ وہی پہن کے جائیں گے. کسی کی برات میں جانا ہے, کسی پہ ولیمے پہ جانا ہے, آپ وہ پہن کے جائیں گے. جب رب کے دربار میں آنا ہے تو سب سے گندے کپڑے آپ کے ہوں گے. اب رب کی رحمت نازل ہو کیا ہو؟ اب تمہارے کاروبار میں برکتیں ہوں اور کیا ہو؟ اب بتلاؤ آپ, اب رب کی رحمت نازل ہو یا کیا ہو؟ حضرات رب کی رحمت نازل نہیں ہوگی. رب کی رحمت کیسے حاصل ہوگی؟ ان مساجد سے پیار کرنے سے, ان دیواروں سے محبت کرنے سے, ان قالین اور مساجد سے محبت کرنے سے. حضرات بڑی معذرت کے ساتھ, تیسرا جمعہ میں ادھر آ رہا ہوں اور آتے مسجد میں صفائی نہیں ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا کہ میرا در تمہیں سارے محلے والوں کو صفائی کرنے کے لیے نہیں ملا, تمہیں اپنے گھر ملے تھے, اپنے گھر میں تمہارے بڑے پلنگ بھی موجود ہیں, بڑے بستر بھی موجود ہیں, لیکن مسجد کی صفائی نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ رب کا در ہے. اب تم پہ رب کی رحمت نازل ہو یا تمہیں رب کدھر داخل کرے؟ بتلاؤ. اب تمہارے کاروبار میں برکتیں آئیں یا کیا ہو؟ رب کی اتنی بغاوتیں یار, رب کی اتنی نافرمانیاں, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں نازل ہو گیا. یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ مسلک اہل حدیث نہیں ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے. مساجد سے محبت کرنا, مساجد کی صفائی کرنا. آقا کائنات نے فرمایا اگر تم ایک تنکا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکے گے, اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. کل قیامت کے دن یہ تنکا جب تمہارے نامہ مال میں ڈالا جائے گا نا, جب یہ ایک چھوٹا سا تنکا اتنا سا اٹھا کے باہر, ہلکا پھلکا سا تم اٹھا کے باہر پھینکو گے, تمہاری ہزاروں غلطیوں کو یہ ایک تنکا معاف کروا دے گا. لیکن کیا ہے, ہمیں مساجد سے پیار ہی نہیں ہوا, ہمیں مساجد سے محبت ہی نہیں ہوئی. حضرات یہ تقویٰ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس طرح نہیں حاصل کیا جا سکتا. اللہ کی رحمت کو حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس سے پیار کر کے, مساجد سے پیار کر کے تقویٰ بھی حاصل ہوگا, اس کا پیار بھی حاصل ہوگا, اس کی محبت بھی حاصل ہوگی. ہم کن پہ کام چھوڑتے ہیں مساجد کے؟ ہم نے ایک قاری صاحب رکھا ہوا ہے نا, ہم کہتے ہیں مسجد کی لیٹرینیں بھی وہ صاف کرے, مسجد کے ٹوٹی خانہ بھی وہ صاف کرے, مسجد بھی وہ صاف کرے, تیرے بچوں کو بھی وہ پڑھائے, نمازیں بھی وہ پڑھائے, خطبہ بھی وہ دے. تو نے نوکر رکھا ہے یا یہ رب کا کتنا پیارا ہے, سب چیزیں کرتا ہے نا. قاری صاحب جو تم نے 10,000 کی تنخواہ پہ لوگ رکھتے ہیں اور رکھا ہوا ہے, سارا کام کرواتے ہیں, وہ سب کچھ کرتا ہے کس کے لیے؟ وہ رحمان کے لیے کرتا ہے. اور جب اس سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے, تم کتنے بڑے گناہگار اور پاپی ہو, اگر اس سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے, اس نے تمہاری 10 سال 20 سال تمہاری مسجد میں نوکری کی, یہ تم پہ لازم تھا کہ اپنی مسجد کو صفا کرتے, لیکن پھر بھی وہ تمہاری مسجد کو صفا کرتا رہا, تمہارے غسل خانوں کو, تمہاری ٹوٹی خانے کو صاف کرتا رہا ہے. لیکن اب اس سے چھوٹی سی غلطی ہوئی, اسے فارغ کرنا ہے مسجد سے, مجروح کر کے, اس کی عزت کو تار تار کر کے. حضرات اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی عہدہ دیا ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی منصب پہ فائز کیا ہے, تو کسی کو ہیچ اور نیچا نہیں کرنا. یہ تقویٰ نہیں ہے,
اگر تم اس کی عزت کو دنیا میں بلند کرو گے، اللہ کل قیامت کے دن آخرت میں تمہاری عزت کو بلند کر دے گا۔ تقوی کو اپناؤ، تقوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے حضرات۔ صبر و تحمل دوسری بات ہے، صبر و تحمل کرنا ہے۔ آج مسلمانوں میں صبر نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کسی بس میں سوار ہو جاؤ، کسی کو کہو نا سیٹ ساتھ خالی ہو، یار تھوڑا سا قریب ہو جاؤ، وہ تھوڑا سا ہو کے ساتھ قریب ہوگا۔ اسے آپ دوسری دفعہ کرو، یار میں نیچے گرتا ہوں، یار ساتھ ہو جا، کہتا ہے اب میں شیشے سے باہر ہو جاؤں۔ حضرات یہ امت مسلمہ کا سبق نہیں تھا، یہ کدھر سے پڑھا ہے سبق؟ قرآن نے سکھایا ہے۔ قرآن نے تو یہ سبق سکھایا، اگر تم راہ پہ جا رہے ہو، تم کسی سواری پہ ہو، کوئی پیدل جا رہا ہے، تم اس کو سواری پہ بٹھا کے لے جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں اتر جائیں گی، تمہارے کاروبار میں مال و جان میں برکت آ جائے گی۔ حضرات امت مسلمہ کا ہر فرد اس طرح کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ خود کہتا ہے چوڑا ہو کے بیٹھا رہوں، خود کہتا ہے نواب ہو کے بیٹھا رہوں، لیکن غریب کو عزت نہیں دینی، فقیر کو عزت نہیں دینی۔ یار جس کو اللہ نے سواری نہیں دی وہ پیدل چل کے جا رہا ہے، جو پیدل سوار ہے، آپ پہ ذمہ داری نہیں کہ آپ جا رہے ہیں یار اس کو بٹھا لیں۔ حضرات صبر و تحمل کو اپنانا ہے۔ اور دوسری بات کہ جھگڑے بہت ہوتے ہیں، لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، جو بندہ صبر کو کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پالے گا۔ صبر ایک بہت بڑی چیز ہے، اس سے بڑا صبر قرآن و حدیث میں اور کیا پیش کروں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے ہیں باہر کام کرنے کے لیے، بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، بچہ گھر میں بیمار ہے، گھر میں آئے واپس شام کے وقت اپنی بیگم سے پوچھتے ہیں بیٹے کا کیا حال ہے؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا پہلے سے کچھ طبیعت میں بہتر ہے، آرام میں ہے، سکون میں ہے۔ ماں نے یہ الفاظ کہہ دیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا رکھا گیا، کھانا کھایا، رات ہو گئی، رات کے وقت میاں بیوی نے ہم بستری کی، ہم بستری سے جب فارغ ہوئے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا لخت جگر جو ہے وہ فات پا گیا تھا۔ فرمایا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں گھر میں آیا، میں نے کھانا کھایا۔ اب اس ماں کا صبر دیکھو، بیٹا فوت ہوا ہے، چادر ڈال کے ایک کمرے میں رکھ کے چارپائی پہ سلا کے ادھر آ گئی ہے، روح پرواز ہو گئی ہے۔ اب اس ماں کا کتنا بڑا صبر ہے، گھر آتے خاوند کو تکلیف نہیں دی کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس طرح ہو گیا، رونے لگ گئی ہے، وویلے کرنے لگی ہے۔ اس ماں نے ایسے نہیں کیا، اس نے صبر و تحمل کیا ہے، کیونکہ یہ اس کو پتہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اس کے سینے میں یہی بات ہے۔ اور جب پتہ لگا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناراض ہوئے اور کہا کہ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ صبح ہوئی، آقا کائنات کے پاس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور فرمایا اللہ کے نبی جی اس طرح ماجرا ہوا ہے کہ میری بیگم نے اس طرح کیا ہے اور ہم نے ہم بستری بھی کی ہے۔ فرمایا ابو طلحہ تیری بیگم نے جو صبر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی رحمت اور برکت نازل فرما دی ہے، اس ماں نے اتنا صبر کیا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہوگا اور لڑکا ہوگا۔ فرمایا جب بچہ ہو تو میرے پاس لے آنا۔ اس جو فوت ہوا بچہ تھا اسے دفن کر دیا، ماں گزرے، بچہ پیدا ہو گیا، ماں نے اٹھائے ہوئے آقا کائنات کی خدمت میں چلی گئی، ساتھ کھجوریں بھی لے لی، آقا کائنات کے پاس آئی، آقا کائنات نے فرمایا کچھ لائی ہو ساتھ؟ فرمایا جی ہاں آقا جی کھجوریں لائی ہوں۔ آقا کائنات نے کھجور اٹھا کے اپنے منہ کے اندر چبا کے، جسے ہم گڑتی کہتے ہیں، گڑتی آقا کائنات نے اس بچے کو دی اور نام بھی خود رکھا، اس کا نام عبداللہ رکھا ہے۔ حضرات یہ رب کی رحمت نازل ہوئی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آئی ہے۔ حضرات جو بغیر دوائی کے بیماری لگا سکتا ہے وہ بغیر دوائی کے شفا بھی دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ حضرات یہ ہے اللہ سے پیار۔ اب ماں کی ممتا، کتنا صبر کیا، کتنا بڑا جگر ہے، کتنا صبر کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی ان کے خامند حضرت ابو سلمہ، ام سلمہ عورت ہے اور ابو سلمہ یہ خامند ہے ان کے۔ اب ان کا صبر دیکھنا، خامند جنگ احد پہ گیا ہے، زخمی ہوا، گھر میں آ گئے، کافی دنوں بعد شہید ہو گئے، ان زخموں کی تاب میں شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات کے پاس آئیں اور فرمایا کہ میرے خامد بہت اچھے تھے، بہت پیارے تھے، کبھی اس نے مجھے مارا نہیں تھا، کبھی اونچا نہیں میرے سامنے بولا تھا، میں بڑی سخت مزاج اور بڑی میں کڑوی عورت ہوں، لیکن اس نے کبھی بھی مجھے تکلیف نہیں آنے دی تھی۔ حضرات یہ ہے رویہ خامدوں کا اپنی بیویوں سے،
ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کون بندہ ہے جس کی شادی ہوئی ہے اور اس نے اپنی بیوی کو نہ مارا ہو؟ یہ منج نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے، یہ صبر کا نام نہیں ہے۔ حضرات صبر کیا کریں۔ تو آقا کائنات کو فرماتی ہیں، فرمایا آقا جی یہ بہت پیارا خاوند تھا، اب مجھے ایسا خاوند کہاں سے ملے گا؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ اب دیکھنا صبر کیا، صبر کا بدلہ اللہ نے کیا دینا ہے۔ امیدیں کن پہ رکھی ہیں؟ امید رحمان پہ وابستہ رکھی ہیں، تو اجر دیکھیے کیا ملنے لگا ہے۔ صبر کیا تو ان کے پیٹ میں بچہ تھا، پیدا ہوا، عدت پوری ہوئی، آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے، اور گھر آئے اجازت مانگی۔ ساری کائنات کا پیر ہے، امام الانبیاء ہے، اگر وہ بھی دروازے پہ جائے تو دستک دے کے اجازت مانگے۔ تیری اور میری کیا ضرورت ہے کسی گھر کے اندر ایسے داخل ہو جائے؟ آج کے جو ولی اور پیر ہیں وہ بغیر پوچھے داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرات جو بات کرنا چاہتا ہوں، اجازت مانگی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، آ کے چارپائی پہ بیٹھے، چمڑے کا تکیہ دیا آقا کائنات کو، چمڑے کے تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آقا کائنات۔ آقا کائنات نے فرمایا ام سلمہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آقا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے تو خوشی کی بات ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح ملنے لگی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس وقت صبر کیا ہے، تحمل کو اپنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت ابو سلمہ کے بدلے میں نعم البدل دینے لگے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا امام، اتنی بڑی شرف کی بات اور اتنا بڑا مقام ملے جس کو، اس کے پاؤں زمین پہ لگیں گے۔ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جی 3 باتیں ہیں، میں بڑی سخت لہجے والی ہوں، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ کہیں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کر دوں جو رب کو ناپسند ہو، رب مجھ پہ ناراض ہو جائے اور مجھ پہ عذاب کو نازل فرما دے۔ دوسری بات کہی کہ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میری اتنی عمر نہیں ہے شادی کرنے کی۔ تیسری بات کہی کہ میرے بچے بھی ہیں۔ آقا کائنات نے کیا جواب دیا؟ فرمایا پہلی بات جو تو نے کی ہے کہ تیری عمر زیادہ ہو گئی ہے، فرمایا میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ فرمایا دوسری بات کہ تیرے بچے ہیں تو میرے بھی بچے ہیں، اور تیسری بات فرمایا کہ اگر تیرے دل میں سختی اور سخت لہجہ ہے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنی رحمت کے ذریعے تیرے سخت لہجے کو ختم کر کے تیرے لہجے کو نرم لہجے میں تبدیل فرما دے۔ اب شادی ہو گئی، جوڑا بن گیا ہے، اب ساری کائنات کا معزز جوڑا بننا ہے یا نہیں؟ اس سے پیارا جوڑا کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ صبر کی وجہ سے۔ تحمل کیا، مانگا کس سے ہے؟ اس رحمان سے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ہم نا امید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ حضرات آج میں جب صبح مطالعہ کر رہا تھا، خدا کی قسم ایسا صبر حدیث کتب کی تاریخ میں اٹھا دیکھو، ایسے ظلم و ستم صحابہ کرام پہ ہوئے، انہوں نے اتنا صبر و برداشت کیا ہے، ان کی جیسی مثال ہی نہیں ملتی۔ ہمارا صبر و تحمل کیا ہے؟ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کہہ دے ہم 2 چماٹے لگا دیتے ہیں۔ حضرات یہ صبر نہیں۔ حضرات آپ کے فوتکیاں ہوتی ہیں، باپ فوت ہو جاتے ہیں، ماں فوت ہو جاتے ہیں، لیکن صبر کیجئے۔ ایک عورت کے پاس سے آقا کائنات گزرے اور وہ رو رہی ہے، وویلا کر رہی ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا اے پیاری اس طرح رو نہ، وویلا نہ کر۔ اس نے آقا کائنات کو دیکھا نہیں ہے، کہتی ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے مجھے جتنی بڑی تکلیف پہنچی، آپ کو کوئی نہیں پتا۔ جب آقا کائنات وہاں سے چلے گئے اور عورت کو بتلایا گیا کہ آپ کو سمجھانے والے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا ہے اتنی بڑی غلطی، اتنی بڑی سیاہکاری کہ میں آقا کائنات کے سامنے بول بیٹھی ہوں۔ آقا کائنات کے دربار میں چلی گئی اور فرمایا اللہ کے نبی جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے نبی جی معذرت چاہتی ہوں۔ فرمایا صبر ہو جاتا ہے، صبر بعد میں بھی آ جاتا ہے، رو پیٹ کے بھی تم صبر کر لیتے ہو، لیکن صبر وہ ہے جو شروع میں آغاز میں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بچہ تھا، اس نے بلا لیا ہے، یہ تو نے اس کو پالنے کے لیے تجھے تو چند لمحوں کے لیے دیا تھا، یہ رحمان کا تھا، رحمان نے بلا لیا ہے۔ صبر وہ ہے جو پہلے کیا جائے۔ حضرات حضرت ابو حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بہت بڑے عالم محدث ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں زندگی میں جو پریشانی بھی آئی ہے، جو تکلیف بھی آئی ہے، میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان پریشانیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ ان کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ حضرات آل یاسر باپ بیٹا اور بیوی ہیں،
3 बंदों का घराना है, लेकिन उसकी रहमत से ना उम्मीद नहीं है। हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु और इनकी बीवी यासिर की बीवी हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा, तीनों को अबू जहल ने पकड़ लिया है। मक्का के अंदर बड़ी अजीयतें दी हैं, बड़ी तकलीफें दी हैं, बड़ी इनको सजाएं दी हैं, इनको तपती रेत पे लिटाया है, तपती रेत पे लिटा के ऊपर पत्थर रखा है। हजरात अरब की गर्मी बहुत सख्त है, जो अरब में गए हैं अफजल साहब से पूछे कितनी गर्मी होती है उधर, जब सूरज निकले और तपती रेत पे जब लिटाया जाए, इतनी तकलीफ और इतनी शिद्दत के साथ अबू जहल ने और कुफारे मक्का ने, कुफारे कुरैश ने इतना अजाब दिया है कि हजरत यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी अजाब की वजह से, इसी तशद्दुद की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए। कितना अजाब दिया होगा, कितनी तकलीफ दी होगी कि सब्र की इंतहा हो गई है। चाहते क्या थे कि एक बात कह दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नहीं है, हमारे बुत सच्चे हैं। कहते हैं कि हजरत यासिर मर सकता है, कुर्बान हो सकता है, लेकिन ये अपने लबों से ये अल्फाज नहीं कह सकता। सब्र है कि नहीं? कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। इनकी बेगम को नेजा मार के शहीद कर दिया गया। हजरत अम्मार के सामने, बेटे के सामने माँ बाप को शहीद किया जा रहा है, बेटे के सामने माँ बाप फौत हो रहे हैं, जाने जा रही हैं। इतने अजाब और इतनी सख्तियां हुई कि इनकी वालदा भी, नेजा मारा गया, नेजे की वजह से वो भी फौत होगी, वो भी अल्लाह को प्यारी होगी। लेकिन फिर भी क्या किया है, तकलीफों को सहाय सब्र किया है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा गुजरे और सजाएं इनको दी जा रही थी। फरमाया शुरू इस्लाम की बात है, सबसे पहले इस्लाम की खातिर शहीद होने वाली और तुम्हें से औरत हजरत यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आले यासिर अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाओ। तुम अगर अल्लाह की तकसीम पे आज राजी हो जाए, कल क़यामत के दिन रब ने तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाना है। सब्र करना, बर्दाश्त करना, इनकी तकलीफों का बर्दाश्त कर लेना, लेकिन उस रब की नाफरमानी ना करना। हजरात जिन पे इतने तशद्दुद हो, इतने जुल्म हो, वो फिर भी रब की नाफरमानी ना करें। हम अपने घरों में बैठते हुए उस रब की नाफरमानी कितनी करते हैं, कितनी बगावतें हम करते हैं, कितनी नाफरमानियां करते हैं। हजरात हम अपनी नाफरमानियों को भी गिन नहीं सकते। हजरात फिर भी उसकी रहमत है। अब बेटा सामने है, बेटा सामने है, इतनी सजाएं दी गई। मोहम्मद बिन काब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इतनी सजाएं दी गई कि ये पागल हो गए, अपने हवास बख्ता हो गए और अपने लबों से कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के अल्फाज थे। जब होश आया, लोगों ने बताया कि तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। कहते हैं यार मुझे तो पता नहीं लगा कि अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की गुस्ताखी हो गई है। रोते हुए अब आक़ा कायनात की खिदमत में पहुंचे, हाथ बांधे हुए हैं। फरमाया अल्लाह के नबी जी, माँ भी कुर्बान कर दिया आपके लिए, अल्लाह के नबी जी बाप भी कुर्बान किया आपके लिए। अम्मार रोता क्यों है यार, बाप फौत हो गया उसका। कहते हैं आका जी अब्बा फौत हुआ है, गम इस बात का नहीं है, माँ फौत हुई है, गम इस बात का नहीं है। गम किस बात का यार, रोता क्यों है? आज तक कुफार से छूट के आया, तुझे खुशी होनी चाहिए कि आज तुझ पे अजाब की तकलीफ हुई है। फरमाया अल्लाह के नबी जी तकलीफ ये नहीं है, गम ये नहीं है, परेशानी ये नहीं है। गम और तकलीफ और परेशानी ये है कि मैं हवास पकता हूँ कि लोग कहते हैं कि तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर ली है। तो फरमाते हैं अल्लाह के नबी जी मुझे माफ कर दीजिए। हजरात मैं और आप आका कायनात की कितने फरमुदात को झुठलाते हैं, जितनी अजीजों को झुठला देते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, हम उन पे अमल नहीं करते। ये नाफरमानी और ये गुस्ताखी है, इससे बढ़ के गुस्ताखी नहीं हो सकती। फरमाया अल्लाह के नबी जी माफी मांगता हूँ, माफ कर दीजिए। फरमाया अब तेरा क्या आलम है, तेरे दिल का क्या ख्याल है? फरमाया मेरे दिल में ईमान सरशार है। अल्लाह के नबी जी आज भी अम्मार प्यार है, आज भी अपने माँ बाप को कुर्बान करने के बाद अम्मार की जान कुर्बान है। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या उस रहमान के लिए अम्मार का सारा कुछ फिदा है आपके लिए। लेकिन आका जी गलती हो गई है, हवास पागता हो गए थे, पागल हो गया था, गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। आका कायनात ने फरमाया ऐ प्यारे, अगर तुझे मजबूर किया गया था, अगर तेरे हवास पागता हो गए, अल्लाह ताला ने तुझे माफ कर दिया है। अल्लाह ताला ने मजबूर पे वो सजा रखी ही नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के साथ तुम्हारा घराना जन्नत में मेरे घराने के साथ बना दिया है। हज़रात ये है प्यार, ये है अल्लाह ताला की रहमतें, ये है सब्र जिन लोगों ने किया है। कैसा सब्र के दुनिया के नात में ढूंढो, तरीके और आग उठलाओ, आज पाकिस्तान की धरती में आ जाओ,
ایک ایک بندے کو دیکھو کہ اس کے اندر صبر کتنا ہے. صبر کا ایسا مادہ پایا جاتا ہے؟ نہیں پایا جاتا. آج ہم نے دین کی قربانی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے کیا تکلیف اٹھائی ہے. ہم تو ایک مسجد کی صفائی نہیں کر سکتے، ہم اور کیا تکلیف اٹھاتے. حضرات بھائیو، آئیے قرآن و حدیث سے محبت کیجئے. قرآن و حدیث سے جب تم محبت اور پیار کرو گے، عرش کا رحمان راضی ہو جائے گا. اس سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو، تو اس سے محبت کرو، اس کی مساجد سے محبت کرو. دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حدیث فرماتے ہیں کہ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت کیا کرتا تھا. فرمایا آقا کائنات نے ایک دن مجھے دعا دی، اللہ تعالیٰ تیری مال میں بھی برکت دے، تیری اولاد میں بھی برکت دے. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق روایت آپ کو سناتا ہوں. فرمایا جب میرے چہرے کی داڑھی کالی تھی ابھی، تو میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے پڑپوتے 100 تک تعداد میں نے خود گنی ہے. اولاد میں برکت ہوئی کس وجہ سے؟ آقا کائنات سے محبت کرنے کی وجہ سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے 100 کی تعداد کو پہنچا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نہیں دی تو اس سے مانگیے. کسی غیر کے در پہ جا کے، داتا حجویری کے جا کے در پہ جا کے سبیلے لگاتے رہنا، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. ملے گا کہاں سے؟ اس مسجد میں آ کے اپنے ہاتھوں کا کشکول بنا کے تم اس سے مانگ کرو گے، وہ اپنی رحمت تم پہ نچھاور کرتا رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت اپنے ساتھ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے رحمت کے اندر لے لے. ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی، دور رکھے اور نیکی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محمد بن عطا رحمہ اللہ یہ صحیح بخاری کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں آج تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ فرمایا کتنی پیاری بات کی ہے یار، جنتی عورت دکھلانا چاہتے ہو، دکھلاؤ. فرمایا وہ جو کالے رنگ کی عورت جا رہی ہے نا، وہ جنتی عورت ہے. فرمایا کس طرح؟ تم پہ کوئی وہی آتی ہے؟ فرمایا نہیں، مجھ پہ وہی نہیں آتی، لیکن آقا کائنات کی زبان سے میں نے سنا تھا کہ تو جنتی ہے. اس وجہ سے کہا. وہ کیسے؟ کہ یہ عورت آقا کائنات کے پاس آئی تھی اور کہا تھا آقا جی میرے پہ پاگل مجنون پن طاری ہو جاتا ہے اور مجھے پتہ نہیں لگتا کہ میرا بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، ننگی ہو جاتی ہوں، میرے لیے دعا کیجیے. فرمایا اے پیاری میں تیرے لیے دعا بھی کر دیتا ہوں، لیکن اس تکلیف پہ ناشکری نہیں کرنی بلکہ صبر کرنا ہے. اگر تو اس تکلیف پہ صبر کرے گی، اللہ تعالیٰ اس صبر کا بدلہ جنت میں دیں گے، صبر کا بدلہ جنت تجھے دیں گے. اس عورت نے صبر کیا ہے، آقا کائنات نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ تو جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے. حضرات اس طرح صبر کریں کہ تمہیں بھی دنیا کائنات میں قرآن و حدیث کے ذریعے خوشخبریاں ملے جنت کی، جس طرح صحابہ کرام کو ملی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے، ہمیں بھی تقوی جیسی عظیم دولت نصیب فرمائے، ہمیں بھی صبر و تحمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ